بخصوص مشفق و مہربان اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الامين المهدي المعين النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے مخصوصات، آمینہ کے لال، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمارا حضرات خواجہ خواجہ ہند کے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اصل اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس کی تقریب میں شریک سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، وہ لوگ آج کے دن جنہوں نے دربار غریب نواز پر حاضری دی ہے، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ خواجہ کے دربار میں وہی جاتے ہیں جن کو میرے خواجہ بلاتے ہیں۔ لیکن ہم نہ جا سکے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم اپنے مدرسے میں مسجد میں بیٹھ کر غریب نواز کا جشن منا رہے ہیں، ان کا عرس منا رہے ہیں۔ حضرات، یہ عرس کی محفل ہے، میں عرس کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں گا کہ عرس کیوں منایا جاتا ہے اور عرس کی شرعی حیثیت ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت بزرگوں کے عرس کو جائز کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں، کار ثواب کہتے ہیں، لیکن ہماری مخالف جماعت جنہیں وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے، جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، جنہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے، جو دنیا میں بڑے بڑے فرقہ باطلہ نے جنم لیا، وہ لوگ اس عرس کو ناجائز کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں۔ تو سنو،
ہم اللہ کے ولیوں کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ ان کے یوم وفات پر ان کے نام اِحسان ثواب کیوں کرتے ہیں؟ تو عرس کا معنی جو لغوی معنی ہوتا ہے عرس کا، وہ شادی کے معنی ہوتے ہیں۔ عرس کا معنی ہوتا ہے شادی، اسی لیے دولہا اور دلہن کو عروس کہا جاتا ہے۔ دولہا اور دلہن کو عروس کہا جاتا ہے۔ جس طرح دلہن جب اپنے میکے سے اپنے سسرال آتی ہے، سسرال آنے کے بعد جب اس کی پہلی رات ہوتی ہے تو اسے اس کے محبوب کے علاوہ، اس کے خاوند کے علاوہ اسے کوئی بیدار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب اللہ کے برگزیدہ بندے، جب اللہ کے نیک بندے، جب اولیاء کرام اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے دنیا بقا کی طرف رحلت کرتے ہیں، جب اپنی قبر میں جاتے ہیں تو جس طرح منکر نکیر عام مومنوں کے سوالات و جوابات کے لیے تشریف لے کر کے آتے ہیں، اسی طرح اللہ کے برگزیدہ بندوں سے بھی وہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اسی طرح تینوں سوالات پوچھتے ہیں۔ جب اپنے سوالات میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنے امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کے الفاظ ہے، نم کنومت العروس، سو جا، اس طرح جیسے کہ دلہن سویا کرتی ہے، اس دلہن کی طرح جس کے محبوب کے علاوہ اسے کوئی جگہ نہیں سکتا ہے۔ تو جس دن فرشتوں نے انہیں روکل عروس کہا، اسی لیے ہم ان کا یوم عرس مناتے ہیں، یوم وصال مناتے ہیں کہ یہ آج کے دن دلہن کی طرح سوئے تھے اور قیامت تک دلہن کی طرح سوتے رہیں گے۔ ان کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا، ان کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا۔ اسی لیے ہم اس دن ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ اور اللہ کے جو ہے نیک بندے رب کی بارگاہ میں مقبول تو ہے ہی، ان کے وسیلے سے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ اس امید سے ان کا یوم عرس مناتے ہیں، یوم وصال مناتے ہیں، کیونکہ وہ اس دن ایسے سوئے تھے جیسے کہ دلہن سویا کرتی ہے۔ اب وہ قیامت تک سوتے رہیں گے، انہیں کوئی جگہ نہیں سکتا۔ لیکن آج کا دو ٹانگ کا مولوی اعتراض کرنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے آپ ان کا عرس کیوں مناتے ہیں؟ کسی کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا معاذ اللہ یا کفر پر ہوا؟ تم نے ان کو کیسے ولی باندھ لیا؟ ان کے بارے میں آپ کی کیا رہے گی؟ آپ نے کیسے معلوم کیا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا؟ بڑے بڑے عابد و زاہد لوگ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ کافر ہو کر بھی مرتے ہیں۔ تو ان سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ لوگ بھی انہیں اگر کوئی سوال کرے تو جواب دے دینا کہ جو ہے جس طرح انسان جو ہے زندگی میں رہتا ہے، دنیا میں جس طرح رہتا ہے، وہی احکام مرنے کے بعد بھی اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ اگر وہ دنیا میں مسلمان تھا، لوگ اسے مسلمان سمجھ رہے تھے، تو مرنے کے بعد بھی وہ مسلمان ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اس کو کفن و دفن جو ہے اس کو کفن دیا جائے گا، اسے مسلمانوں کی طرح دفن کیا جائے گا۔ اور اگر وہ دنیا میں کافر تھا، دنیا میں وہ جو ہے مسلمان نہیں تھا، تو اسے مرنے کے بعد بھی کافر سمجھا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اسے کفن و دفن نہیں دیا جائے گا۔ اور جسے عامت المسلمین نیک مانتے ہیں وہ عند اللہ بھی نیک ہوتا ہے، جسے عامت المسلمین برا مانتے ہیں وہ عند اللہ بھی برا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بخاری اور مسلم شریف کی روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا نیک تھا، یہ بڑا پرہیزگار تھا، لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا وجہ ایک جنازہ پھر گزرتا ہے، لوگ اس کی برائی کرتے
اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا واجب ہو گئی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ پہلے کے لیے جنت واجب ہو گئی اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پتہ چلا اور جسے آپ المسلمین اللہ کا ولی مانے، نیک مانے، وہ ان اللہ کی ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، وہ ان اللہ بھی نیک ہوتا ہے۔ جسے آپ المسلمین برا جانے وہ ان اللہ بھی برا ہوتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ جسے نیک کہو وہ نیک ہے، جسے برا کہو وہ برا ہے، جسے عامت المسلمین اچھا کہو وہ اچھا ہے۔ لیکن یہاں وہابی پھر اعتراض کرے گا کہ حدیث پاک میں تو انتم کا لفظ آیا ہے، ہم اس خطاب میں داخل نہیں ہے، یہ تو خطاب پر ہی آتا ہے، یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہے، ہم اس خطاب میں داخل نہیں ہے۔ تو مشکاۃ شریف کی دوسری روایت بھی موجود ہے، وفی روایت المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، کہ مومنین جو ہے زمین پر اللہ کے گواہ بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ وہ زمین پر جو ہے مومنین اللہ کے گواہ ہے، وہ زمین پر نیک بندے جن کو نیک عامل المسلمین سمجھے وہ ان اللہ بھی نیک ہوتا ہے، اور جسے عامل المسلمین برا سمجھے وہ ان اللہ بھی برا ہوتا ہے۔ تو ان کو جواب دینا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا بھی لفظ استعمال کیا ہے اور انتم بھی کہا ہے۔ تو مومنین میں انتم جو نہیں ہے اس میں سارے مومنین داخل ہو گئے، قیامت تک پیدا ہونے والے مومنین داخل ہو گئے۔ اب قیامت تک پیدا ہونے والے مومنین جسے نیک کہیں گے وہ ان اللہ بھی نیک ہوگا، اور جسے برا کہیں گے وہ ان اللہ بھی برا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان اللہ بھی برا ہوگا۔ برا ہوگا۔ تو چونکہ ہم نے نہیں بڑے بڑوں نے غریب نواز کو اللہ کا نیک بندہ مانا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ مانا ہے، اللہ کا ولی مانا ہے، ہم بھی انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں اور ان کا عرض کرتے ہیں، اور ہم ان کے یوم وصال پر ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہم رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کو آواز دیتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ تم انہیں کیوں پکارتے ہو، انہیں آواز کیوں دیتے ہو؟ وہ تو زمین کے اندر چلے گئے، وہ تو مرکب کی مٹی میں مل گئے، معذاللہ وہ تمہاری آواز کیسے سن سکتے ہیں، وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں جو تم انہیں پکارتے ہو؟ تو انہیں میں بتانا چاہتا ہوں بخاری شریف کتاب المغازی میں روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت موجود ہے کہ جب غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا، تو سارے کافر جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، ابو جہل ابو لہب یہ سارے لوگ جب قتل کیے گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے لاشوں کو اٹھا کر کے ایک جو گڈھے میں ڈال دیا، ایک گندے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس گڈھے کے کنارے کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے فرمایا اے مکہ کے سرداروں، میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے تو میں نے حق پایا، تمہارے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے حق پایا کہ نہیں پایا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے عمر تم سے اچھا سن رہے ہیں، تم سے زیادہ سن رہے ہیں، تم سے بہتر سن رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدر کے مقتولین کافر جو حسب مصطفیٰ نے مرے، جو مومنوں کے ہاتھ قتل کیے گئے، جو جہنم رسید ہو گئے، جب وہ مرنے کے بعد سن رہے ہیں کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ اپنی قبر میں جانے کے بعد اپنے عاشقوں کی آواز کیوں نہیں سن سکتے، ان کی مدد کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جب بدر کے مقتولین کافر جو کفر پر مرے جب وہ سن رہے ہیں تو پھر اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے کیوں نہیں سن سکتے؟ اور مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب لوگ مومن کو قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس ہونے لگتے ہیں تو قبر میں لیٹا ہوا مومن بندہ ان واپس ہونے والے لوگوں کے پیروں کے چپل کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ سبحان اللہ،
چپل کی آواز کو بھی سنتا ہے. تو جب عام مومن کی سماعت کا یہ عالم ہے تو جو اللہ کے خاص بندے ان کی سماعت کا عالم ہوگا, بے شک ان کے سننے کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جملہ فرقہ ہے باطلہ سے ان کا تو جدا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل